نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ ملیشیا میں کاروباری حضرات جب اپنے ملک واپس لوٹتے ہیں تو اپنا کاروبار سمیٹ لیتے ہیں اور جو قرضہ کسٹمر پر رہ جاتا ہے وہ دوسرے کاروباری کو فروخت کر دیتے ہیں۔ مثلا 1 لاکھ کا قرضہ 80,000 نقد میں فروخت کر دیتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا یا اس طرح معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ الجواب حامداً و مسلیاً اما بعد۔ صورت مسئولہ میں وہ تمام قرض جو کسٹمرز کے ذمے ہیں اس کے بدلے میں دوسرے شخص سے بطور بیع نقد رقم کمی بیشی کے ساتھ لینے میں 2 بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں تمام قرض کسی ایسے شخص کو بیچا جا رہا ہے جو خود اس کے ذمے لازم نہیں ہے، یعنی اس میں بیع الدین من غیر من علیہ الدین کی خرابی ہے جو شریعت کی نظر میں ناجائز ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں رقم کی کمی بیشی کرنے سے سود لازم آتا ہے جو کہ حرام ہے۔ لہذا سوال میں مذکورہ طریقے پر معاملہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، البتہ بوقت ضرورت متبادل کے طور پر یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ وہ دکاندار جو اپنا کاروبار سمیٹنا چاہتا ہے لیکن کسٹمر کے ذمے فی الحال قرض باقی ہوں تو وہ ان قرضوں کو کسٹمر سے وصول کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو اجرت مثلا 20,000 جو نقد رقم ہو اس پر وکیل بنا دے اور پھر اس سے اتنا قرض لے لے جتنا قرض مثلا 1 لاکھ کسٹمر کے ذمے باقی ہیں، اور پھر اس سے یہ کہے کہ آپ کسٹمر سے میرا قرض وصول کر کے اپنے پاس رکھ لیں اس قرض کے بدلے میں جو میں نے آپ سے لیا ہے، لیکن مذکور متبادل طریقہ اختیار کرتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر کہ وہ وکالت کے معاملے میں قرض دینے کی شرط نہ لگائی جائے بلکہ الگ طور پر قرض کا معاملہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ وکالت کی اجرت کسٹمر کے ذمے موجود قرضوں سے متعین نہ کی جائے۔ تیسرا یہ کہ اگر وکیل کو کسٹمر سے قرض موصول نہ ہو تو وہ موکل یعنی دکاندار سے اپنا قرض وصول کرے گا۔ تو مذکورہ صورتحال میں بہتر اور بے غبار طریقہ یہ ہے کہ دکاندار کسٹمر سے قرض وصول کرنے کے لیے کسی شخص کو اجرت پر وکیل بنا دے اور پھر وہ وکیل کسٹمر سے تمام قرض وصول کر کے مالک تک پہنچا دے، جیسے کہ بدائع الصنائع میں ہے کتاب البیوع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 148 پہ، ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين لأن الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمي في النية وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه إلى آخره۔ تو اسی طرح پوری تفصیل بدائع الصنائع کے اندر لکھی ہے۔ دوسرا حوالہ البحر الرائق کتاب البیع شرط العقد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 280 پہ، اور تیسرا حوالہ ہے بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ احکام البیع بالتقسیط صفحہ نمبر 24 پہ۔ وما علینا الا البلاغ۔